جبریل کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا گیا، اب ان کے سامنے وہ منظر لا دیا گیا جو ہونے والا ہے۔ مولوی صاحب زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھو گے سب برباد ہو جائے گا۔ اگر زبان پر قابو نہیں رکھ پا رہے ہو نا پھر بچنا تمہارا مشکل ہے۔ نماز روزہ کام آ گیا، کرو حساب پھر سے، تو یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کا وزن ہی کچھ نہیں ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ لیکن جس زبان نے پھنسایا تھا اسی نے بچایا بھی، یہ دونوں کام کرتی ہے۔ ایک چیز اور رک کے کہہ دیں موضوع سے ہٹ، یہ شکر تو چھوڑیے، جو نماز روزہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں نا اس کی بھی کوئی اوقات ہے وہ نہیں، سیدھی بات ہے۔ وہ چاہے جتنا بڑا گھٹا ہو ہماری پیشانی پر، چاہے دن بھر میں 4 مجلسیں پڑھتے ہوں، چاہے جتنا خلوص ہو، سمجھ گئے آپ، کسی کی کوئی اوقات ہے وہ نہیں۔ لہٰذا ایک چیز رک کے کہہ دوں جو اکثر مجالس میں کہتا ہوں، مولوی صاحب چاہے جتنا پڑھو، چاہے جتنا کرو، کبھی گھمنڈ تو کرنا مت کہ ہم بڑے مومن آدمی ہیں اور ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا، یہ تو کبھی دماغ میں لانا مت کہ ہم نے یہ کام کر دیا۔ سناؤ ایک قصہ سن لیجیے زبردست، صلوات پھر سناتا ہوں۔ فرشتے فضا میں ٹہلا کرتے ہیں، یہ روایت ہے، اس وقت بھی فرشتے ٹہل رہے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ فرشتے ٹہل رہے ہیں، کہیں ذکر اہل بیت ہو گیا تو وہ گھوم جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس آگے بیٹھ جائیں گے۔ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ آپ کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں وہ، یہ روایتیں ہیں سب۔ اب معلوم ہوا صاحب جب یہاں سے واپس گئے اپنے بزم ملکوت میں تو عجیب طرح کی خوشبو لے کے پلٹتے ہیں، تو اور فرشتے جو کہیں ادھر ادھر سے پلٹتے ہیں، یار جو ہے کون سا لگایا وہ عطر، وہ آپ والا نہیں تھا، بڑا مزہ آ گیا۔ کہنے لگا کچھ نہیں، وہ ایک جگہ گئے تھے، ذکر اہل بیت ہو رہا تھا، وہاں بیٹھ گئے، یہ ذکر اہل بیت کا عطر ہے، اس کی خوشبو ہے۔ تو فرشتے کہیں گے یار وہ جگہ بتاؤ کہاں تھی، وہ غفران مآب میں تھی مثلا، تو چلیں کہا وہ تو بند ہو گیا، لوگ گھر گئے، مولانا پہنچ رہے ہوں گے فیض آباد، کہیں بھائی جگہ تو ہوگی وہ، کہاں؟ روایت کہتی ہے جہاں سے آپ اٹھ کے جائیں گے فرشتے آ کے وہاں تبرکن اپنے پروں کو مس کرتے ہیں۔ یہ روایت آگا کبریت احمر ایک کتاب اس کے اندر ہے۔ تو فرشتے ٹہلا، خلاصہ کلام، جبریل بھی ایک مرتبہ گھوم رہے تھے کہیں، ان کا گزر ہو گیا کسی جزیرے سے، تو وہاں دیکھا ایک بندہ خدا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ جبریل کو آدمی ذرا ٹھیک ٹھاک لگا، اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو خدا نے کہا بھائی کیا ہوا جبریل، ملنا چاہتے ہو احمد سے؟ انہوں نے کہا ہاں، کہ جاؤ مل لو ہمارے بندے سے۔ گئے ہوئے ملے ولے رہے، خدا نے کہا کیسا لگا بندہ ہمارا تم کو؟ جبریل نے کہا پرفیکٹ، زبردست۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے، ان کا حال کیا ہوگا محشر میں جانتے ہو؟ دکھلائیں؟ کہاں پالنے والے؟ جبریل کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا گیا، اب ان کے سامنے وہ منظر لا دیا گیا جو ہونے والا ہے محشر میں۔ حساب و کتاب چل رہا ہے، چچا کا بھی حساب شروع ہوا۔ چچا مومن آدمی تھے، اچھا وہاں کوئی آدمی نہ آدم زاد، جب کوئی ہے نہیں تو غیبت کیا کریں گے آپ، تہمت کیا لگائیں گے آپ؟ تو بہرحال ٹھیک ٹھاک معلوم ہوا، چچا پاس ہو گئے، حکم خدا ہوا جاؤ لے جاؤ میرے بندے کو بہشت میں۔ اب چچا سے ایک غلطی ہو گئی، اور یہ غلطی ہم سب سے ہوتی ہے۔ ایک جملہ رک کے کہہ دیں آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ اپنے بچوں سے، مولوی صاحب زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھو گے سب برباد ہو جائے گا۔ یہ زبان ہے جو انسان کو برباد کرتی ہے۔ چوتھے امام سے ایک روایت ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو زبان سارے اعضاء و جواروں کو خیریت پوچھتی ہے، کیف اصبحتم، کیا حال ہے بھائی تم لوگوں کا، ہاتھ بھائی آپ کیسے، پیر بھائی آپ، سب کا جواب مشترکن ہوتا ہے بخیر، ان ترکتنا، ہم سب خیریت سے ہیں اگر آپ رہنے دیں تو۔ سمجھ گیا؟ تو یہ زبان برباد کرنے والی ہے۔ لہذا مولوی صاحب چاہے جو کرو، اگر زبان پر قابو نہیں رکھ پا رہے ہو نا پھر بچنا تمہارا مشکل ہے۔ تو یہ اچھے خاصے چچا پاس ہو گئے، زبان نے پھنسا دیا۔ فرشتوں نے کہا چلیے سر، اب یہ اٹھے، بچوک ہو گئی، الحمدللہ
آج اپنا نماز روزہ کام تو آیا. آواز قدرت آئی روکو ان کو. کیا کہا؟ عبادت کام آ گئی, نماز روزہ کام آ گیا. کرو حساب پھر سے. تو اب قرآن میں بھی ہے کہ وہ ترازو رکھا جائے گا. ایک پڑلے میں چچا کے سارے نماز روزہ عبادتیں رکھ دی گئیں, دوسرے پڑلے میں نعمتیں نہیں, ایک نعمت بینائی. جو اندھا ہو چکا ہے اس سے پوچھئے کتنی بڑی نعمت ہے, کہاں تک شکریہ ادا کر پاؤ گے. رکھ دی گئی. تولو, معلوم ہوا جو ہے وہ نعمت والا پلڑا وزنی, نیکیوں والا ہلکا ہو گیا. آواز قدرت آئی. اب بتائیے, آپ کے پاس تو ایک نعمت کے برابر ہے نہیں کچھ, تو بقیہ نعمتوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ کے پاس تو پروفیسر صاحب کچھ ہے ہی نہیں. اب چاہے آپ نے 1 لاکھ دیا ہو وثیقہ میں کسی کام کے لیے, چاہے 2 لاکھ دیا ہو, یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں, اس کا وزن ہی کچھ نہیں ہے. یہ دیکھ لیجئے اب کیا ہوگا جب کچھ ہے ہی نہیں. تو اچھے خاصا پاس آدمی زبان نے پھنسا دیا, کل لے جاؤ ان کو جہنم میں. یہی کیا ہے؟ لیکن جس زبان نے پھنسایا تھا اسی نے بچایا بھی. یہ دونوں کام کرتی ہے. جو زبان گالی بکتی ہے, جو زبان غیبت کرتی ہے, جو زبان تہمت لگاتی ہے, ارے وہی زبان تو تلاوت بھی کرتی ہے, وہی زبان زیارت بھی تو پڑھتی ہے. تو جس نے پھنسایا تھا اسی نے بچایا بھی. کہنے لگے پالنے والے تیرا ہر حکم عدالت کی بنیاد پر ہے, اس سے انکار نہیں ہو سکتا. میں ہوں جہنم کے قابل, اس لیے حکم ہوا ہے عدل کی بیس پر, میں جا رہا ہوں. لیکن پالنے والے میں تجھ کو ایسا سمجھتا نہیں تھا. اسی زبان نے بچایا. کیا؟ پالنے والے فیصلہ تیرا بربنائے عدالت ہے, جا رہا ہوں, مگر میں تجھے ایسا سمجھتا نہیں تھا. آواز قدرت آئی. تب کیسا سمجھتے تھے؟ تو اس نے کہا پالنے والے تجھ کو ارحم الراحمین سمجھتے تھے. تو اللہ نے کہا تو لے جاؤ بہشت میں, اس لیے کہ رحم کی بنیاد پہ تو کوئی بھی پاس ہو سکتا ہے. صلوات در محمد. تو اسی لیے سمجھا, بچپنے میں ہم لوگوں کو جن بزرگوں نے نماز سکھائی, قنوت میں یہ جملہ رٹایا تھا, رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. پالنے والے اپنے فضل کا حساب کرنا, عدالت کی بیس پر نہیں, ورنہ قاعدے سے جانچ ہو جائے گی, ہر آدمی فیل ہو جائے گا. معمولی بات پر تو اکاؤنٹ سے عبادت بھاگ جاتی ہے. صلوات بر محمد. معمولی